الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، ہر زمانے کی ایک ضرورت ہوتی ہے. اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے علماء اکرام اپنے طور پر محنت کرتے ہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس زمانے کی ضرورت جب کہ مغربی کلچر کی یلغار ہو اور مشرقی ثقافت کو حرف آخر بیان کیا جائے لگے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی معاشرت اس کی ترجمانی کی جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کے بارے میں عوام کے اندر تعارف کی کوشش کی جائے، تاکہ لوگ مغربی معاشرت کو اختیار کرنے کے بجائے اسلامی معاشرت کو اختیار کریں. کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے یہ اعتراض کرتے ہوئے سوال کیا: ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ. کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پیغمبر ہر کچھ تم کو سکھلا رہے ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھلا رہے ہیں. یہ اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کا جملہ ہے. گو کہ اعتراض کے طور پہ کیا گیا، لیکن حقیقت کے اندر پس پردہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ نبی تمہارے اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں اور اتنے اچھے مربی ہیں کہ تم کو وہ معاملات جو انسان کے نہایت ہی نجی زندگی کے معاملات ہیں اس کی بھی رہنمائی فرما رہے ہیں. تم ان کی قدر کرو. تو اسی طریقے سے آج دنیا یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ جو قوم برسر اقتدار ہوتی ہے تو وہ اپنا رنگ اپنی محکوم قوموں پہ چڑھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس بات کی جستجو کرتی ہے کہ وہ قوم جس کے اوپر ہم حکمرانی کر رہے ہیں وہ قوم ہمارے رنگ میں رنگ جائے اور ہماری سوچ سے سوچے، ہماری آنکھ سے دیکھے، ہمارے دماغ سے تجزیہ کرے اور ہمارے تجزیے کو حرف آخر سمجھے، ہمارا کلچر اپنا لے. تو اب اس کلچر کو اپنانے کے لیے تمام ذرائع ابلاغ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اسلامی کلچر کو بالکل انسانوں کے دماغ سے مٹا دیا جائے، اور ثقافت جدیدہ کے نام پر اور جدید تہذیب کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، وہ تہذیب جو گندی ہے، وہ تہذیب جو پراگندہ ہے، وہ تہذیب جو نفسا نفسی پیدا کرنے والی تہذیب ہے، وہ تہذیب جو انسانوں کی تہذیب نہیں ہے، اس تہذیب کو خوبیوں کو بیان کر کے اپنی محکوم قوم کے اندر اس کا رنگ چڑھا دیا جائے. تو اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے کچھ جمعوں سے اسلام کا وہ پہلو جو معاشرتی پہلو ہے اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کی جا رہی ہے، تاکہ نوجوان نسل یہ بات سمجھ سکے کہ اسلام بے شک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات اس کا نام بھی ہے،
اس کی اہمیت بھی ہے، لیکن یہ پہلو عبادات کا ہے۔ اب اس کے پہلو معاملات کے، اس کے پہلو معاشرت کے، اس کے پہلو عقائد کے، اس کے پہلو اخلاق کے وہ بھی معلوم ہونے چاہیے۔ تو انسان اپنی زندگی میں بعض مواقع پہ ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر وہ کشمکش کی کیفیت میں ہوتا ہے، جہاں پر وہ گو مگو کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ انسانی معاشرہ انسان سے رابطہ کرتا ہے، کبھی پڑوسی کی حیثیت سے، کبھی محلے دار کی حیثیت سے، کبھی کاروباری کی حیثیت سے، کبھی باپ کی حیثیت سے، کبھی ماں کی حیثیت سے، کبھی بھائی کی حیثیت سے، کبھی چچا کی حیثیت سے، کبھی دادا کی حیثیت سے، کبھی نانا کی حیثیت سے۔ تو اس کے سامنے بعض ایسے راستے آ جاتے ہیں کہ ان راستوں پہ چلا جائے یا نہ چلا جائے، تو انسان ایک کشمکش میں آ جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اسلام نے ہم کو کیا سکھلایا ہے؟ اس موقع پر اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ آج بدقسمتی سے معاشرتی زندگی جو اجتماعی زندگی تھی، جس کے اندر مسلمانوں کو سکھلایا گیا تھا کہ تم اجتماعی طور پر کیسے رہو، تمہاری اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو اب ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے انسان کی پرسنل لائف، جس کے نتیجے کے اندر اس لائف کے اندر ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لائف کے اندر باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لائف کے اندر چچا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لائف کے اندر بھائی کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں اور میری مرضی اور میرا جسم میری مرضی، میں من چاہے زندگی گزاروں، من چاہے پہنوں، من چاہے کھاؤں، من چاہے اوڑھوں، میں جو راستہ اختیار کروں میں آزاد ہوں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو آزادی کی تو دعوت دی ہے، آزادی کے اوپر ہم نے فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن ہم نے آزادی کے نام پر جو آوارگی پھیلائی جا رہی ہے، اس آوارگی کے ہم قلقمہ کرنا چاہتے ہیں، اس آوارگی کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس آوارگی، جس آوارگی کے نتیجے کے اندر نہ عورت کی کوئی حیثیت ہے، نہ ماں کی کوئی حیثیت ہے، نہ باپ کی کوئی حیثیت ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 13-14 سال کا بچہ اگر باپ نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، تو وہ باضابطہ طور پر حکومت سے مدد حاصل کرتا ہے، محکموں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور وہ محکمے اس بچے کے سامنے اس کے باپ کو قید کر دیتے ہیں اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کے پاس اتفاق سے ایک زمانے میں مشورہ کرنے کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں اس معاشرے کا ایک عبرتناک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ اس ملک میں جانا ہوا تو ان کو تقریر کا موقع ملا، تقریر کر کے وہ فارغ ہوئے تو دیکھا ایک بڑے میاں اچھی عمر کے وہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا شاید یہ ضرورت مند ہے، اور یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر دوسرے کی پرواہ اور دوسرے کی مدد کرنا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ تو کہنے لگے میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گیا اور ان کے پاس بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ کی پریشانی دیکھ کر مجھے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، میں خود بھی مسافر ہوں، لیکن میری بساط بھر میں جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کو قبول فرمائی۔ تو کہنے لگے تم سے میری بات سن لو۔ کہنے لگے مجھے تعجب ہوا کہ وہ مجھ سے مالی مدد کے بجائے، مشورہ کرنے کے بجائے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے دیکھو بھائی، جب میں اپنے ملک سے آیا تھا تو میرے پاس میری بیوی تھی، میرے پاس میری بیٹی تھی، میرے پاس میرا بیٹا تھا، میرے پاس میری پوری زندگی تھی۔ میں یہاں آیا اور ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گیا۔ اس نے ایک بڑے آدمی، سرمایہ دار آدمی کا نام لیا اور کہا کہ وہاں جو ان کے گھر ہیں اس کے برابر والا گھر میرا ہے، میرے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس معاشرے کی عبرتناک بات بتلاتا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایک سکھ رہتا تھا، میری بیوی اس سکھ کے ساتھ چلی گئی، پھر اس کے بعد میرا بیٹا، اس کی کالج میں دوستی ہوئی، وہ ایک
میم کے ساتھ چلا گیا، لے دے کے میرے پاس میری بیٹی رہ گئی تھی۔ تو اب وہ ایک اس عمر میں داخل ہوئی کہ جس عمر کے اندر اس کی نگرانی کرنا میں اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تو ایک دن وہ لیٹ آئی گھر کے اندر، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹی لیٹ نہ آؤ، تم اپنا پڑھ لکھ کر جلدی واپس آ جایا کرو۔ تو اس نے کہا بابا یہ میری پرسنل لائف ہے، اس میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ کہیں گے میں اس وقت تو خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا، پوری رات غائب رہنے لگی۔ تو کہنے لگے ایک دن میں نے ڈانٹا تو اس نے فون کر دیا، پولیس آ گئی، میری بیٹی کے سامنے مجھے ہتھکڑی لگوائی بیٹی نے، اور ہتھکڑی لگا کر میں اس کے سامنے روتا رہا، اس نے پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ میں نے اپنی بیٹی کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی کہ میں آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تو مجھے چھوڑا گیا۔ آج میرے پاس ساری دنیا ہے لیکن میرا خاندان نہیں، میرے پاس ساری نعمتیں ہیں لیکن میرا حقیقی سکون میرے پاس نہیں۔ نہ میری بیوی میری ہے، نہ میرے بچے میرے ہیں، نہ میری بیٹی میری ہے، میں ساری دولت کے اندر وہ دولت مجھے کاٹ رہی۔ اور اسلامی معاشرے کے اندر انتہائی بیلنس زندگی سکھلائی گئی ہے، ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھ کر مقام دیا گیا ہے، حتیٰ کہ عورت کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس سے زیادہ متوازن، اس سے زیادہ عظیم حقوق کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی، کہ ماں کو ماں کے مقام پر بٹھا کر ملکہ بنایا گیا ہے، بیوی کو بیوی کے مقام پر بٹھا کر شہزادی بنایا گیا ہے، اور بہن کو بہن کے مقام پر بٹھا کر بھائی کو اس کا نگہبان بنایا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ انسان کو اس کے مقام سے، جس مقام پر اللہ نے اس کو رکھا، اس سے گرا کر اور دوسرے لباس کے اندر اس کو عزت دی جائے، تو وہ در حقیقت ذہنی غلامی ہے، در حقیقت وہ فکری انحطاط ہے، در حقیقت وہ اس کلچر کا احترام ہے نہ کہ اس کی ذات کا احترام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، انسانی زندگی کے اندر بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ انسان گو مگو کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں۔ تو یہاں پر بھی اسلام نے ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اسلام نے دو باتیں سکھلائی۔ ایک بات سکھلائی، ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا، کہ وہ آدمی جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ آدمی کبھی نادم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جملہ یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے، لیکن آپ قربان جائیے مذہب اسلام پر، اسلامی شریعت پر، کہ اس نے یہاں پر بھی حدود اربع بیان کر دیے کہ کس طریقے سے مشیر کے مقام ہونا چاہیے، اور کس طریقے پر جس سے مشورہ، مستشار جس سے مشورہ کیا جائے، اس کا مقام، اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ان کے حدود بھی متعین کر دیے۔ ایک طرف کہا گیا کہ تمہیں جب ایسی کیفیت کا سامنا ہو، ایسی صورتحال پیش آ جائے تو تم استخارہ کر لو۔ استخارے کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ 2 رکعت پڑھیے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جائیے، آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ حالانکہ استخارے کے لیے نہ سونا ضروری ہے نہ خواب میں آنا ضروری۔ استخارے کے لیے تو یہاں تک بھی ہے کہ ایک بالکل مختصر استخارہ، بالکل مختصر، کہ آپ گو مگو کی کیفیت میں ہیں، آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور آپ نے پڑھ لیا اللہم اغفر لی واختر لی، یہ بھی ارجنٹ استخارہ ہے، 3 دفعہ پڑھ لیجئے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین سے آپ نے مشورہ کر لیا اور اللہ رب العالمین کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اب اگر آپ کام کریں گے، اس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، بگڑا ہوا بھی بن جائے گا۔ ایک استخارے کی دعا اللہم الہمنی رشدی، اللہم سددنی وقاربنی، یہ ساری دعائیں ہیں، اور ایک لمبی دعا بھی ہے۔ تو ایک کام تو جو ہم معاشرے کے اندر بالکل فراموش کر چکے ہیں، یہ مدارس کی برکت سے یہ چیزیں زندہ ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ساری دنیا نفسا نفسی میں پڑی ہوئی ہے، اور اس وقت جامعہ کے اندر 1000 طلبہ اعتکاف کی حالت میں ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں۔
یہ جو ہال آپ کو بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ حضرت مولانا امداد اللہ صاحب مدثر اللہ علی جو یہاں کے ناظم تعلیمات ہیں، انہوں نے بچوں کی ذہن سازی کی اور یہ اس بات کی ترغیب دی کہ دیکھو انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ حالات سارے کے سارے آسمان سے آتے ہیں، انسان کی بدعملی کے نتیجے میں آتے ہیں۔ تو اس وقت جو تمہارا ملک اور عالم اسلام جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جو پریشانیاں اس کو درپیش ہیں، اس پریشانیوں کے دروازے کو بند کر کے خیر کے دروازہ کھولنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ تم اعتکاف کرو، روزہ رکھو۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے ایک قرآن شریف ختم کیا، کتنے لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے 2 قرآن شریف ختم کیے، کتنے لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے 3 4 قرآن شریف ختم کیے، اور یہ سب آپ کے ملک پاکستان کے لیے ہو رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ملک پاکستان اس کی خیرخواہی کے لیے ہو رہا ہے اور امن و امان کے لیے ہو رہا ہے۔ کہیں پر علماء اکرام دعائیں کر رہے ہیں، کہیں پر علماء اکرام لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تو سب لوگ مل کے، حضرت مفتی تقی صاحب مدثر اللہ علی نے کچھ عرصہ پہلے فرمایا کہ جس وقت پاکستان ان حالات سے گزر رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور پاکستان کے معاشی حالات کو درستگی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اللہ سے مانگے۔ یہ علماء کی قدر کیجئے، یہ مدارس کی قدر کیجئے، یہ طلباء کی قدر کیجئے، اور یہ ہمارے آپ کے محسن ہیں، یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، استخارے کا لفظ اب معاشرے کے اندر کتنے خاندان جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مدارس کی برکت سے استخارے کا لفظ سننے کو مل جاتا ہے، مدارس کی برکت سے مشورے کی اہمیت سننے کو مل جاتی ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے آپ کو مشورے کی اہمیت اور فضیلت سننے کو مل جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جب ایسی گو مگو کی کیفیت سے گزرے تو اس وقت اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ دیکھیں یہ انسان کا انتہائی پرسنل اور نجی معاملہ ہے، لیکن انتہائی پرسنل نجی معاملے میں بھی اللہ رب العالمین ڈائریکشنز دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ تم ایک کام کرو کہ خالق سے اپنا تعلق جوڑو، خالق سے مشورہ کرو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ مخلوق کے اندر جو ذمہ دار صاحب بصیرت لوگ ہیں ان سے مشورہ کرو، اور اس کے بعد تم قدم اٹھاؤ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم غلط راستے پہ نہیں پڑو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت بیان کی، پھر مفسرین اور محدثین نے اس کی تشریح کی، تو فرمایا کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ مشورے کا اہل بھی ہو۔ اب آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ اسلام، چونکہ الحمدللہ الحمدللہ اسلام تقریباً کتابیں اردو میں منتقل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عربی مذہبی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ اردو بھی مذہبی زبان، کیونکہ سارا علم اردو میں منتقل ہو چکا ہے۔ تو اس مذہبی زبان کے اندر لوگوں نے کیا کیا، مختلف ذہین لوگ، پروفیسرز لوگ، انہوں نے جو ہے کچھ اسلامی اصطلاحات کو سیکھ لیا، کچھ اسلامی واقعات کو سیکھ لیا، گو کہ کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، وہ بڑی اچھی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، تو لوگ دین کے معاملے میں علماء کو چھوڑ کر، مفتیان اکرام کو چھوڑ کر، دارالفتہ کو چھوڑ کر، جامعات کو چھوڑ کر ان پروفیسر سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ اہل بھی ہو، اور اہل کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو دل کا مسئلہ لاحق ہوا ہے تو آپ دل کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اگر آنکھ کا مسئلہ لاحق ہوا ہے تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اگر دماغ کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ دماغ کے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح ہم دنیا کے معاملات کے اندر اس کے اہل، اس کے مقام کو سمجھنے والے سے مشورہ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم کو دین کے معاملے میں علماء اکرام سے رجوع کرنا چاہیے، علماء اکرام سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عجیب بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور یہ ڈرنا تم کو حاصل ہوگا صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، پہلی شرط یہ ہے کہ اہل ہو۔ تجارت کے سلسلے میں تاجر سے مشورہ کیجیے، زراعت کے سلسلے میں مزارع سے مشورہ کیجیے،
کپڑے کے سلسلے میں کپڑے والے سے مشورہ کیجئے، تو جو شعبہ ہے اس شعبے والے سے مشورہ کیجئے تو آپ کو صحیح مشورہ ملے گا۔ دوسری شرط یہ کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہو۔ امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر مشورہ دینے کا اہل ہے تو مشورہ دے، ورنہ کہہ دے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ فلاں صاحب سے مشورہ کر لیجیے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ انسان چاہے اس کی فیلڈ ہو یا نہ ہو اس کے اندر مشورہ دے دیتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر آپ کو سارے ڈاکٹر ملیں گے اور سارے علماء ملیں گے۔ کیوں؟ جس سے بھی دین کا مشورہ کرنے جائیے وہ ایک لمبی تحقیق اپنی بیان کر دے گا، اور اسی طریقے سے کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ بیمار ہیں تو وہ ایک لمبی فہرست بتلا دے گا، یہ دوا استعمال کر لی، یہ دوا استعمال کر لی، حالانکہ اس سے اس کا گزر ہی نہیں ہوا، دواؤں کی حقیقت کو جانتا نہیں۔ تو ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے، ہر آدمی عالم بھی۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ اہل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، وہ مشورہ دیانتداری سے دے۔ مشورے کے اندر اگر غیبت کرنی پڑے تو غیبت بھی کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مشورہ کر رہا ہے تو وہاں پر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ جس لڑکے کے بارے میں مشورہ کیا جائے اس لڑکے کی خوبی اور خامی دونوں بیان کر دیں اور کہیں کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پتا چلا کہ وہ مشورہ کر رہا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ وہاں ہو جائے، تو اب اس کا خیال رکھ کے آپ مشورہ دے رہے ہیں تو یہ امانت داری کے خلاف، یہ دیانتداری کے خلاف۔ آپ مشورہ اپنی ثوابدید کے اوپر، اپنی فراست کی بنیاد پر مشورہ دیجئے کہ میاں یہ معاملہ ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے، فیصلہ آپ کر لیجئے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کری۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ رازدار ہو۔ رازدار کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کسی نے آپ سے اپنی نجی زندگی کا مشورہ کیا، آپ راز افشا کرتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجلسوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ ساری امانت سے وابستہ ہوتی، تو اس مجلس کی گفتگو ادھر ادھر بیان کرتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے۔ آج کل ایک بڑی بیماری پیدا ہو گئی کہ جب دوستی ہو گئی تو اپنے الف سے لے کے یہ تک سارے راز بتلا دیے، اور اب ناراضگی ہو گئی تو وہی جو جگرے یار تھا یا جگری یار تھا وہی جو ہے اس کے راز افشا کر رہا ہے، ہاں تم نے اس وقت یہ کیا تھا نا، اس وقت تم نے مجھے یہ بتلایا تھا۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے۔ اسلامی معاشرت امانت داری سکھلاتی ہے، دیانتداری سکھلاتی ہے، اہل بناتی ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے، وہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ صحیح مشورہ دے، یہ نہیں کہ غلط مشورہ دے دے، مشورہ صحیح دے کہ میرے نزدیک یہ ایسا معاملہ ہے، باقی آپ جو فیصلہ کریں۔ پھر اس کے بعد جب یہ 4 شرطیں پوری ہو گئیں تو اس کے بعد آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں اس کا عمر میں بڑا ہونا بھی ضروری نہیں۔ بعض دفعہ اللہ رب العالمین چھوٹے کے منہ سے ایسی بات اس کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، اس کے منہ سے ظاہر فرما دیتے ہیں کہ جو واقعتاً اس وقت کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا، آپ لوگ چونکہ بخاری شریف کے طلبہ ہیں اور مشکات شریف کے طلبہ ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشورہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی ہیں، نبی ہیں، اور ام سلمہ امہات المومنین میں ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام عمرے کی امکانات ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تمہارے ذمے ہے کہ اپنا جانور کاٹنے سے پہلے اپنے بال کاٹ لو، اس کے بعد اپنا جانور ذبح کر دو، تم جو ہے احرام سے نکل جاؤ، اگلے سال ہم آئیں گے پھر عمرہ کریں گے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں یہ خوف سنا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے سامنے ایک کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو بشارت دی، حالانکہ وقت کا تعین نہیں فرمایا تھا، اپنے اجتہاد کے اوپر عمرے کے لیے آ گئے تھے۔ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین انتہائی غم کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، دوسری دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا، انتہائی مغموم ہو کے خیمے میں تشریف لائے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فراست سے سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پریشان اور مغموم نظر آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ام سلمہ میں پریشان اور مغموم ہوں، کیونکہ آج تک صحابہ نے میری بات کو منع نہیں کیا ہے، میرے حکم کو فوراً مان لیا ہے، اور ایسا موقع آیا جہاں پسینہ گرانے کی ضرورت تھی وہاں انہیں خون کا نذرانہ پیش کیا، جہاں انگلی کٹانے کی ضرورت تھی وہاں پہ انہیں اپنی گردن کٹانے کو ترجیح دی. لیکن میں اعلان کر رہا ہوں کہ عمرے کی اس وقت ممانعت کی جا رہی ہے، احصار ہو چکا ہے، تو اس احصار کی بنیاد پر اب احرام کھول لو، تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ باہر تشریف لے جائیے اور آپ خود سر منڈائیے، پھر دیکھیے صحابہ کا کیا عالم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حلق فرمانا شروع کیا. اب صحابہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہر کونے میں دیکھا ایک صحابی دوسرے صحابی کے بال کاٹ رہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، آپ نے اس مشورے کو مانا اور اس مشورے پہ عمل کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ مشورہ جس سے لیا جائے اس کا اہل ہونا ضروری ہے، امانت دار ہونا ضروری ہے، رازدار ہونا ضروری ہے، اور صحیح مشورہ دینا ضروری ہے، لیکن اس کا عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں. یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ کہ آیا مشورے پہ عمل کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مشورے پہ عمل کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اب آپ کہیں گے کہ استاد جی آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اللہ رب العالمین نے ان کو وقار اور حسن عطا کیا تھا، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام تھے اور ان کا وہ حسن بھی نہیں تھا. تو اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت بریرہ آزاد ہو گئیں. تو آزاد ہونے کے بعد اسلام حق دیتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد وہ پہلا رشتہ جو شوہر کے ساتھ ہے وہ باقی رکھیں یا ختم کر دیں. خیار عتق ان کو حاصل ہوا، خیار حریت ان کو حاصل ہوئی. تو اب انہوں نے یہ طے کیا کہ اب میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ کہ وہ ان سے انتہائی محبت کے عالم میں تھے، اور انتہائی محبت میں وہ روتے گلیوں میں پھیلا کرتے تھے کہ بریرہ سے کہیں کہ میرا رشتہ ختم نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میں حضرت بریرہ کو بلا کے سمجھاتا ہوں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. تشریف لانے کے بعد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بریرہ مغیث چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، تو تم میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس رشتے کو توڑو نہیں. تو اب وہ بھی صحابیاں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھتی ہیں. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر بریرہ کی کیا مجال کہ ایک قدم آگے بڑھے، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے میں آزاد ہوں. تو لہٰذا میں یہ طے کر چکی ہوں مغیث سے میرا مزاج نہیں ملتا، لہذا میں ان سے جو ہے خلا اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے 4 شرائط کے ساتھ وہ مشورہ دے، اور اگر اس کے مشورے پہ عمل نہ کیا جائے تو وہ برا نہ مانے. آج کل یہ مزاج ہو گیا ہے کہ کسی نے مشورہ کیا دیا صرف چلتے ہوئے ایک بات کہہ دی، بعد میں معلوم ہوا فلاں صاحب نے میری بات مانی نہیں. اب وہ سلام کرنے آئے تو ٹیڑھے منہ سے سلام کیا جا رہا ہے. میاں تم جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کی بات تم مانتے ہو، ہماری بات تو تم مانتے ہی نہیں ہو. اب آپ مجھے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام کس کا ہو سکتا ہے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابیات کے اعتبار سے بلند مقام کس کا ہو سکتا ہے. اور حضرت بریرہ مشورے کو مشورے کے مقام پر رکھ کر فیصلہ کر رہی ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اسلامی معاشرت کا ایک خوبصورت پہلو کہ آپ کی زندگی کے اندر جب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس میں آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو کہ یہ قدم اٹھایا جائے یہ قدم اٹھایا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند مقام ہے، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین ہے. ان کو کہا جائے وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ سے مشورہ کیجیے. اور صحابہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے.
تو اسلامی معاشرت کا یہ پہلو اجاگر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بچے اپنے ماں باپ سے برگشتہ ہو رہے ہیں اور ماں باپ سے کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں کر رہے، اور نہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر مشورے کی عادت ڈال رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر بچے گلی کوچوں میں مشورہ کر کے غلط فیصلے کر رہے ہیں، اور غلط فیصلے کے نتیجے میں وہ خاندان کی پوری عمارت کو ڈھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بس یہی بات آج کو عرض کرنی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ اسلامی معاشرت کا ایک پہلو مشورہ اور استخارہ ہے۔ استخارے کے عمل کو بھی زندہ کیجئے، مشورے کے عمل کو بھی زندہ کیجئے، تاکہ آپ کا معاشرہ پرسکون ہو، اس کے اندر اجتماعی فضا قائم رہے اور عدم توازن کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد